अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब सुनने और देखने वालों के लिए मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली और इस्लाम वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। सिलसिला तर्जुमा तफसीरुल कुरान में आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 60 सूरह आले इमरान और आयत नंबर 141। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलियुमहिस, और ताकि खालिस कर दे अल्लाह ताला अल्लज़ीना, उन लोगों को, आमनू जो ईमान लाए, व यमहक़ा, और मिटा दे अल काफिरीन, काफिरों को। आयत नंबर 142 है। अम हसिब तुम, क्या तुमने गुमान किया, अन तदखुलू, ये कि तुम दाखिल हो जाओगे, अल जन्नत, जन्नत में, वलम्मा, और अभी तक नहीं, यअलमिल्ला, जाना अल्लाह ताला ने, अल्लज़ीना, उन लोगों को, जाहदू, जिन्होंने जिहाद किया, मिनकुम, तुम में से, वयअलमा, और वो जान ले, अस्साबिरीन, सब्र करने वालों को। आयत नंबर 143 है। वलकद, और अलबत्ता तहकीक, कुन तुम थे तुम, तमन्नौना, तमन्ना किया करते, अलमौता, मौत की, मिन क़ब्ली, इससे पहले, ये कि तलक़ऊहु, तुम मिलो उससे, फ़क़द, बस तहकीक, रअयतुमूहु, देख लिया तुमने उसको, व अंतुम, और तुम, तंजुरून, देख रहे थे, इस हाल में कि तुम खुद अपनी आंखों से देख रहे थे। आयत नंबर 144 है। वमा मुहम्मदुन, और नहीं है मोहम्मद, इल्ला, मगर, रसूलुन, रसूल, कद, तहकीक, खलत, गुजर गए, मिन क़ब्ली ही, उससे पहले, अर्रसुलु, रसूल, अफ़इन, क्या पस, अफ़इन, क्या पस, अगर, माता, वो मर जाए, औ कुतिला, ये कत्ल कर दिया जाए, इन क़लब तुम फिर जाओगे, अला अक़ाबिकुम, अपनी एड़ियों पर, वमन यनक़लिब, और जो कोई फिर जाए, अला अक़िबैहि, अपनी दोनों एड़ियों पर, फ़लन यदुर्रल्लाह शैया, तो फ़लन यदुर्र, तो हरगिज़ नहीं वो नुकसान पहुँचा सकेगा, अल्लाह, अल्लाह ताला को, शैया, कुछ भी, वसयजज़िल्लाह, और जल्द जज़ा देगा अल्लाह ताला, शाकिरीन, शुक्र करने वालों को। आयत नंबर 145 है। वमा काना, और नहीं है, लिनफ्सिन, किसी जान के लिए, अन तमूता, ये कि वो मर जाए, या किसी जान के लिए मुमकिन नहीं कि वो मर जाए, इल्ला, मगर, बिइज़्निल्लाहि, अल्लाह के हुक्म के साथ, किताबम मुअज्जला, लिखा हुआ, वक्त मुकर्रर किए हुए के मुताबिक, लिखा हुआ है, मुअज्जलन, वक्त मुकर्रर किया हुआ। वमन युरिद, और जो कोई इरादा करे, सवाब दुनिया, दुनिया के सवाब का, नूतिही, हम देंगे उसको, मिनहा, उससे, वमन युरिद, और जो कोई इरादा करे या चाहे, सवाबल आखिरती, आखरत का सवाब या बदला, तो नूतिही मिनहा, हम देंगे उसको, मिनहा, उससे, वसनजज़ी, और जल्द हम जज़ा देंगे, अश्शाकिरीन, शुक्र करने वालों को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब हम लेसन नंबर 60 में सूरह आल इमरान की आयत नंबर 141 की डिटेल करते हैं। तो इसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलियुमहिसल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व यमहक़ल काफ़िरीन, और ताकि खालिस कर दे अल्लाह ताला उन लोगों को जो ईमान लाए, और मिटा डाले काफिरों को। तो पिछली आयत में हमने पढ़ा था कि अगर मुसलमानों, तुम्हें ज़ख्म पहुंचा है तो तुमसे पहले उस कौम को भी पहुंचा। ये दिन है, अल्लाह इसको फेर फेर कर बदल बदल के लोगों पर लाते हैं। तो मुशरिकीन को ग़ज़वा बदर में 70 उनके जहन्नुम वासिल हुए और 70 उनके कैदी हुए। तो ग़ज़वा उहद में मुसलमानों के 70 शहीद हो गए। तो इस बात को अल्लाह ताला कह रहे हैं, वलियुमहिसल्लाहु अल्लज़ीना आमनू, ये इस वजह से था ताकि अल्लाह ताला उन लोगों को, पहले है कि अल्लाह उन लोगों को जान ले जो ईमान लाए, और बाज़ शहादत का जो है ना जोश रखते थे, शहादत का शौक़ रखते थे, तो अल्लाह ने उनको शहादत दे दी। अब अल्लाह ताला इस आयत में इरशाद फरमाते हैं, वलियुमहिसल्लाहु अल्लज़ीना आमनू, अल्लाह मोमिनों को खालिस करना चाहते थे, जिहाद के रास्ते पर चलाकर मोमिनों को मुनाफिकों से अलग करना चाहते थे, क्योंकि मुनाफिक जो है वो जिहाद नहीं करता, इसमें जान जाने का ख़तरा होता है, अज़ा कटने का ख़तरा होता है, कभी बाजू, कभी हाथ, कभी टांग, कभी पाँव, कभी दांत, कभी कुछ, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ज़वा उहद में दंदाने वो भी शहीद हो गए। तो इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी से खून भी जारी हो गया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी तकलीफ़ आई। तो ये जो जिहाद है, इसमें जब अल्लाह के रास्ते में हम किताल करते हैं, जिहाद करते हैं, तो तकलीफ़ें आती हैं। तो अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि इसके ज़रिए से अल्लाह ताला मोमिनों को खालिस कर दे और काफिरों को मिटा दे। इस जिहाद के साथ, इस किताल फ़ी सबीलिल्लाह के साथ काफिरों को जड़ से ख़त्म कर दे। अगली आयत में, आयत नंबर 142 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं,
ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، کیا تم نے یہ گمان کر لیا تھا ان تدخلوا الجنة، یہ کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، اور ابھی تک نہیں جانا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے، ويعلم الصابرين، اور تاکہ وہ صبر کرنے والوں کو جان لے۔ تو اس میں یہ بات پتہ چلی کہ جہاد کے ذریعے ہی صبر کا مظاہرہ کرنے والوں کا پتہ چلتا ہے، بے صبری کا مظاہرہ کرنے والوں کا بھی پتہ چلتا ہے، جیسے عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں سمیت غزوہ احد میں غزوہ شروع ہونے سے پہلے، لڑائی شروع ہونے سے پہلے 300 ساتھیوں سمیت نکل گیا، صبر نہیں کیا۔ پھر اس کے علاوہ مسلمانوں پر بہت تکلیفیں آئیں غزوہ احد میں، تو اس پر اللہ تعالیٰ یہ جاننا چاہتے تھے کہ کون صبر کرتا ہے اور پھر کون جہاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اور یہ سارا کچھ کرنے سے ہی جنت ملے گی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، اور کیا تم گمان کرتے ہو کہ اس کے بغیر ہی تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 143 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ، اور یقیناً بے شک تم تمنا کرتے تھے اس سے پہلے موت کی کہ تم ملو اس سے، فقد رأیتموہ، تو تم نے دیکھ لیا اس کو، وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے اس حال میں کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ تو اس سے پہلے بہت سے مسلمان جو ہیں وہ شہادت کا شوق رکھے ہوئے تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے جو جنگ بدر میں حاضر نہیں ہو سکے، ان کو موقع نہیں ملا، تو وہ یہ تمنا رکھے ہوئے تھے کہ دشمن سے مقابلہ ہو اور ان کو شہادت ملے۔ تو اللہ کہتے ہیں تم یہ تمنا کرتے تھے اس سے پہلے کہ تم موت سے ملو، تو اللہ نے تمہیں وہ دکھا دی، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اور غزوہ احد میں میدان کی حالت اس طرح بنی ہوئی تھی کہ موت آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی تھی۔ اور آیت نمبر 144 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور نہیں ہے محمد مگر اللہ کے رسول، تحقیق گزر کے اس سے پہلے رسول، تو کیا پس وہ مر جائے یا وہ قتل کر دیا جائے تو کیا تم پھر جاؤ گے اپنی ایڑیوں پر، اور جو کوئی پھر جائے اپنی ایڑیوں پر تو اللہ کو وہ کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور جلد اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا، زیادہ دے گا۔ غزوہ احد میں بہت سے صحابہ جو ہیں وہ شہید ہو گئے، اور بعض صحابہ جو ہیں میدان چھوڑ کر فرار ہونے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے، اور یہاں تک کہ کسی شیطان نے آپ کی شہادت کی افواہ بھی پھیلا دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب یہ افواہ سنی تو ان کے دل ٹوٹ گئے اور وہ ہمت ہار بیٹھے، اور ادھر سے منافقین نے طعن و تشنیع کرنا شروع کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اگر سچے پیغمبر ہوتے تو وہ کیوں فوت ہوتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر جو ہے نا اس سے ان کو فائدہ مل گیا، ہوا دینی شروع کی انہوں نے، اور کہنے لگے کہ کیسے شہید ہو سکتے تھے اگر سچے اللہ کے رسول ہوتے، تو نعوذ باللہ اس طرح کی باتیں کرنے لگے، مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے، اور کچھ مسلمان میدان چھوڑ کر فرار ہونے لگے، کچھ مسلمان جو ہیں وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اور کچھ نے کہا کہ ہم کیا کریں گے اب زندہ رہ کر، اور وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، کچھ مسلمانوں نے تو اپنی تلواریں پھینک دی۔ تو اس پر یہ آیات نازل ہوئیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور کچھ نہیں، وما محمد الا رسول، یعنی رسول ہیں، وہ خدا نہیں ہے، اللہ کو موت نہیں آتی، اس سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں تو وہ بھی فوت ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر فوت ہو جائیں گے یا قتل کر دیے جائیں گے تو کیا تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے، اور کیا تم دین اسلام سے پھر جاؤ گے، اور جو کوئی دین اسلام سے پھر جائے گا تو وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اور یہ آیت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھی، جب بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اپنے ہوش و حواس کھو رہے تھے درد غم کی وجہ سے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے تھے مجمع کے درمیان میں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرے، تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے خطبہ پڑھا اور کہنے لگے اما بعد وما محمد الا رسول، یہ والی آیتیں پڑھی۔ آیت نمبر 145 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما كان لنفس ان تموت الا باذن اللہ
کتاب معجل، اور نہیں ہے کسی جان کے لیے یہ کہ وہ مر جائے مگر اللہ کے حکم کے ساتھ۔ کتاب معجل، لکھے ہوئے کے مطابق جس کا وقت مقرر ہے۔ کوئی بھی جان اللہ کی مرضی کے، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں جا سکتی۔ جو اللہ نے وقت مقرر کیا ہوا ہے اسی پہ اس کو موت آئے گی۔ اور ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، موت تو آنی آنی ہے، چاہے گھر میں بیٹھے ہو، چاہے مضبوط قلعوں میں بیٹھے ہوں، اور چاہے قتال کے جہاد کے میدان میں ہو، موت آ کر رہنی ہے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، لیکن فرق صرف اتنا پڑے گا کہ جو اللہ کے طرف سے دنیا کے بدلے کی امید رکھتا ہے تو اس کو دنیا کا بدلہ ملے گا۔ جہاد اگر کیا اور اس میں مال غنیمت کی امید رکھی تو مال غنیمت اس کو ملے گا یا پھر دنیا کا ہی بدلہ ملے گا۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، اور جو کوئی ارادہ کرتا ہے آخرت کے ثواب کا، نُؤْتِهِ مِنْهَا، تو ہم اس کو اس میں سے دیں گے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور جلد ہم جزا دیں گے